मुअज़्ज़ज़ सामिईन व मुशाहिदीन, आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ जो कई दशकों से मुख्तलफ फ़ी है और फ़ुक़हा के नज़दीक भी ये मुख्तलफ फ़ी मसला था, और वो है भैंस की क़ुरबानी। फ़ुक़हा में से तकरीबन तमाम फ़ुक़हा ने यानी जमहूर के नज़दीक भैंस की क़ुरबानी जायज़ है, और इन लोगों ने इस्तिदलाल किया है व मिनल बकर इत्नैन कि बकर में से दो, गाय में से दो। इन लोगों ने कहा है कि जामूस यानी भैंस भी गाय की एक किस्म है, लेकिन आजकल अहले हदीसों के यहाँ भी इसी को लिया जाता है, और बहुत सारे अहले हदीस हज़रात भी जो फ़ुक़हा ने कहा है इसी को तरजीह देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी तहक़ीक़ की ज़रूरत है, और बहुत सारे अभी भी अहले हदीस उलमा ऐसे हैं जो इसको कहते हैं कि जामूस ये बकर के जिन्स में से नहीं है, बल्कि ये दूसरी कोई नौ है, ख़ास तौर से उज़हिया के बाब में। और अगर एक मान भी लिया जाए, फ़ुक़हा ने अगर कहा है कि दोनों एक ही जिन्स है, तो मान लिया जाए कि दोनों एक जिन्स हैं, फिर भी अल इबादात कुल्लुहा तौक़ीफ़िया, इबादतें तमाम की तमाम तौक़ीफ़ी होती हैं, उसमें अपने तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते। इस पर सिर्फ़ फ़ुक़हा का नहीं बल्कि पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है। लिहाजा देखा जाएगा कि क्या अल्लाह के रसूल, सहाबा, ताबईन जो खैरुल क़ुरून हैं या तबा ताबईन, इनमें से किसी ने जामूस की क़ुरबानी की है? तो सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। ग़ालिबन तारीख़ में और हदीसों में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिससे ये मालूम हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रहते थे वहाँ पे जामूस पाया गया हो, ऐसी कोई दलील मिलती नहीं है। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूँकि जामूस है नहीं, इस वजह से उन्होंने क़ुरबानी नहीं की, तो कोई बात नहीं है। लेकिन तारीख़ शाहिद है कि सहाबा के दौर में भैंस पाई गई है, और सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, ये तीनों दौर में खैरुल क़ुरून जिसको बोला जाता है, उसमें भैंस पाई गई है अरब के अंदर भी, और उन लोगों ने भैंस को ज़कात के अंदर निकाला है, यानी जिनसे ज़कात से उसको माना है और उसमें ज़कात निकाला गया है। इसको भी जो फ़ुक़हा हैं कहते हैं कि क़ुरबानी कर सकते हैं, इस बात को भी उन्होंने दलील बनाई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी दलील को उनके ऊपर उलट दिया जाए। जब सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन ने इसमें ज़कात निकाली है, तो क्या उन लोगों ने इसमें क़ुरबानी भी की है? क्या किसी सहाबी, किसी ताबई या तबा ताबई से एक भी सही रिवायत साबित है, या किसी हदीस में है या किसी तारीख़ी रिवायत में साबित है जो सही भी हो कि किसी सहाबी ने या ताबई ने या तबा ताबई ने जामूस की क़ुरबानी की है, भैंस की क़ुरबानी की है? तो ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। तो क्या बात है कि उन लोगों ने ज़कात तो निकाली मगर क़ुरबानी नहीं की। और हम कहते हैं कि हम कुरान व हदीस को, अहकाम को समझेंगे अपने अस्सलाफ़ के तरीक़े पर, उनके फ़हम पर, तो उनके फ़हम में तो ये क़ुरबानी में नहीं आती। और इसी तरीके से ख़ुद फ़ुक़हा ने कहा है कि अगर कोई अपनी बीवी से कहे कि अगर तुमने गाय के गोश्त को खाया तो तुम्हें तलाक़ है, अब उसकी बीवी ने क्या किया, गाय के गोश्त को तो नहीं खाया बल्कि जामूस यानी भैंस के गोश्त को खा लिया।
تو اب فقہا ہی کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ اس نے گائے نہیں کھایا بلکہ بھینس کھایا۔ تو فقہا کے اپنے ہی مسئلے میں تضاد ہے، ایک جگہ اس کو جنس بولتے ہیں اور ایک جگہ اس کو جنس نہیں بولتے ہیں۔ بہرحال یہ فقہا کی بات ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قربانی آپ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت قدیم زمانے سے ہمارے نیپال اور ہندوستان وغیرہ میں یہ جاموس یعنی کہ بھینسا پایا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے یہاں دیکھیے کہ یہ لوگ بھی فرق کرتے ہیں۔ ہمارے نیپال میں تو آپ جانتے ہیں گائے کو تو آپ مار نہیں سکتے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اگر ذبح کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ نے کئی سو آدمی مار دیے، آپ کو بہت سزا ہوگی، آپ کے گھر ور کو پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ دیا جائے گا، آپ کی عزت و آبرو، مال و جائیداد سب ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں باقی بچے گا۔ نیپال میں یہ حال ہے اگر گائے کو مار دیا۔ کون لوگ آپ کے اوپر حملہ کریں گے؟ ہندو لوگ، ان کا وہ معبود ہے، اس کو پوجتے ہیں، اس کو ماں مانتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ نیپال میں بھینس کو کھاتے ہیں۔ میں تولیہوا کے پاس کا ہوں، تولیہوا مجھ سے 1 کلومیٹر ہے، بالکل میں ملا ہوا ہوں تولیہوا میں۔ وہاں پہ جو ہے بھینس کو ذبح کیا جاتا ہے اور مسلم غیر مسلم سب کھاتے ہیں اس کو۔ یعنی ان کے یہاں بھی یہ معبود نہیں ہے، انہوں نے بھی گائے میں اور بھینس میں فرق کی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کو اگر قربانی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملا ہوا ہے کہ کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی اور کسی نے خیر القرون میں یا اس کے بعد کسی نے اس کو قربانی میں ذبح کیا ہو۔ لہذا ہمیں انہی کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے کیا کچھ جانور کم پڑ گئے ہیں کہ ہم جو ہے گائے تو ہمارے یہاں نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے یہاں قانوناً حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں بکرے تو ہیں، اونٹ ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا ہے، تو بکرے کم پڑ گئے کیا؟ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ بکرے کو بھی بند کرا دیا جائے قانونی طور سے؟ لہذا آپ لوگ ایسا کرو کہ جس کے اندر شک ہے اس کی قربانی مت کرو، اور بکرے کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو اس کی قربانی کرو، کیا مشکل ہے؟ اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی تو وہی لوگ اکثر جو ہے بھینسے کی قربانی کرتے ہیں۔ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ قربانی کرو؟ کسی نے بھی نہیں کہا، شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا جو بہت سارے علماء نے کہا ہے معاصرین میں سے اور قدماء میں سے بھی، کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے اور یہی بہتر چیز ہے۔ لہذا میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ شک والا کام نہ کرو، عبادت کرو تو 1 نمبر والا عبادت کرو، 2 نمبری عبادت مت کرو بھائی۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ برا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ مولوی منع کر رہا ہے، تو میں منع اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس میں شک ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے جائز کیا ہے ان کے جو دلائل ہیں وہ ناکافی ہیں، اور جو یہاں جہاں استدلال کرنا ہے وہاں پہ استدلال نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دوسری جگہوں سے ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے لایا جاتا ہے، کبھی لغت کو لایا جاتا ہے اور کبھی جو ہے یہ کیا نام ہے فقہا کے اقوال کو لایا جاتا ہے، اور دلیل وہ لوگ وہی دیتے ہیں قرآن کی آیت کو۔ اس آیت میں جو ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جاموس کو بھی کر سکتے ہو، بقر لکھا ہوا ہے، گائے اس کا مطلب ہے، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ گائے کو بقر کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو زبردستی جاموس کو اس میں داخل مت کیجئے اس باب میں، اضحیہ کے باب میں، کیونکہ اضحیہ کے باب میں نہیں مل رہا ہے ہمارے اسلاف سے کہ انہوں نے کیا ہو۔
آپ اس کا زکوٰۃ نکالو گے، کیونکہ اس کا ثبوت ملتا ہے صحابہ سے، تابعی سے، تبع تابعی سے۔ تو اگر آپ واقعتاً حق چاہتے ہو اور قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو، اسلاف کے اقوال و افعال پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بھینس کی قربانی نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔